بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں عمرہ کے فضائل و احکام ذکر کیے جائیں گے۔ عمرہ کا لغوی معنی ہے زیارت کرنا، اور اصطلاح شریعت کے اندر عمرہ کہتے ہیں خاص اعمال کے ساتھ خاص طریقے سے بیت اللہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کا نام عمرہ ہے۔ عمرہ زندگی میں اگر کوئی بندہ آنے جانے کا سفر کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، استطاعت ہے، تو ایک دفعہ زندگی میں عمرہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے کہ آنے جانے کا کوئی خرچہ رکھتا ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، ایسے ہی زندگی میں اگر عمرے کی کوئی استطاعت رکھتا ہے آنے جانے کی تو سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو، کیونکہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کو دور کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حج اور عمرے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ انسان ان دونوں کی برکت سے فقر و فاقہ تنگ دستی سے دور ہو جاتا ہے، ظاہر و باطن دنیا آخرت کی دولتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، لیکن ہو اخلاص کے ساتھ، سیر سپاٹا دکھلانا شہرت ریا نام نمود کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ کا مہمان جو دعا مانگے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر وہ اپنی خطائیں معاف کروانے کے لیے اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب عمرہ کب کرنا چاہیے؟ تو فرمایا عمرہ سال میں جس وقت بھی چاہے عمرہ کر سکتے ہیں، البتہ سال میں 5 دنوں کے اندر عمرہ کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ یعنی کہ حج کے جو 5 دن ہیں، ذوالحجہ کی 9 سے لے کر 13 تک عمرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سال میں جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، رمضان کے اندر عمرہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایسا ثواب ہے جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ تو بہرحال جسے اللہ توفیق دے تو وہ کوشش کرے عمرہ کرنے کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ۔ اب چونکہ ہمارا اصل جو ہے موضوع وہ عمرہ کے فرائض ہیں۔ فرائض اگر کسی بھی عمل میں نہ کیا جائے تو وہ عمل کالعدم ہوتا ہے، قابل قبول نہیں ہوتا، اور واجب رہ جائے تو جس طرح نماز میں سجدہ سہو کیا جائے تو وہ مکمل ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی باقی اعمال میں بھی واجبات رہ جانے میں کچھ نہ کچھ رعایت، لیکن فرض رہ جائے تو کوئی رعایت نہیں۔ تو عمرے کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں، ایک احرام مع اجتباء، یعنی کہ احرام کی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا، یہ عمرے میں فرض ہے، اور تلبیہ اور نیت یہ بھی احرام کے اندر فرض ہے، البتہ طواف میں نیت فرض نہیں ہے۔ تو عمرہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں، ایک احرام مع اجتباء، اور دوسری چیز جو ہے طواف مع رمل۔ رمل کہتے ہیں کہ پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے چلنا، اور اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہو تو پھر قریب قریب ہی قدم رکھے۔ بہرحال عمرہ کے اندر جو ہے 2 فرض ہیں، احرام، طواف مع رمل، اور اسی طرح جو ہے بعض اہل علم نے فرمایا سعی صفا مروہ یہ بھی فرض ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں سعی صفا مروہ یہ واجب ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ واجبات کی بحث میں کریں گے کہ عمرے کے اندر کتنے واجبات ہیں، وہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔
آج کے درس میں اتنا ہی کافی ہے کہ عمرے کے اندر دو چیزیں فرض ہے: احرام مع اجتباء اور طواف مع رمل، یعنی